بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، آج ہمارے مسلم معاشرے میں تقریباً اکثر گھروں سے یہ شکایت موصول ہوتی ہے کہ ہمارا جوان بیٹا جو ہے وہ ہماری بات نہیں مانتا، بے ادبی کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، جھڑکتا ہے. عموماً یہ شکایتیں جو ہے نوجوان بچوں کی آتی رہتی ہے. تو میرے دوست بزرگوں، آج کی اس مجلس میں اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ ہمارے نوجوان بچوں سے جو غلطیاں ہوتی ہے اس کی نشاندہی بھی ہو، اور والدین کی اطاعت کر کر کیا ملے گا اور کتنی دعائیں ملیں گی،
آج اسی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اس لیے کہ اس میں اکثر مجمع جو ہے وہ نوجوان بچوں کا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں سے ہر ایک سے یہ غلطی ہوتی ہے، لیکن عموماً بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنے کا نقد صلہ دنیا میں، چند گناہ وہ ہے جن کی پکڑ جو ہے دنیا کے اندر ہوتی ہے، آخرت میں تو بعد میں ہوگی وہ ہوگی۔ اس میں سے ایک ہے والدین کی نافرمانی۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا سخت گناہ ہے کہ اس کا خمیازہ جو ہے دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں الگ سے۔ اور اگر کوئی فرما برداری کر لے، اطاعت کر لے، ماں باپ کے دل کو خوش کر لے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کا صلہ عطا فرماتے ہیں، اور مرنے کے بعد جو دیں گے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جتنے بھی ہمارے نوجوان بچے آج کی مجلس میں یہاں موجود ہے، وہ بہت غور سے سنیں، اور اگر کوئی غلطی ان سے ہو رہی ہے تو دل ہی دل میں معافی بھی مانگ لے، اور اس کے بعد الگ سے بھی دعا مانگ لے کہ اللہ ہم سے اب تک اپنے ماں باپ کے سلسلے میں یہ سب کوتاہیاں ہوئی ہے، آپ ہم کو معاف کر دیجئے۔ دیکھو وہ سو رہا ہے، ہم جنت میں جانے کا نسخہ بتا رہے ہیں اور وہ سو رہے ہیں۔ تو ماں باپ کی خدمت کا نقد صلہ دنیا میں ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک یتیم بچہ ہر کام اپنی والدہ سے پوچھ کر ان کی مرضی کے مطابق کیا کرتا تھا، ہر کام۔ آج ہمارے بچے جو ہے ہر کام میں اپنے والدین کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور برملا کہتے ہیں کہ امی جان، ابو جان، آپ کا زمانہ دوسرا تھا، ہمارا زمانہ دوسرا ہے۔ آپ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ہم نئے زمانے کے لوگ ہیں۔ گویا کہ وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ ناسمجھ اور کم سمجھ ہیں، اور ہماری سمجھ جو ہے وہ پختہ ہو گئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہی تو ہوا نا۔ اس لیے عموماً بچے جو ہے ماں باپ کی بات نہیں مانتے۔ تو اس بچے کا حال بتایا کہ وہ اپنی والدہ سے ہر چیز پوچھ کر کرتا تھا۔
اس نے ایک خوبصورت گائے پال رکھی تھی اور ہر وقت اس کی دیکھ بھال میں مصروف رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس بچے کے سامنے آیا اور گائے خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ بچے نے قیمت پوچھی تو فرشتے نے بہت تھوڑی قیمت بتائی۔ جب بچہ نے ماں کو اطلاع دی تو اس نے انکار کر دیا۔ کس نے انکار کر دیا؟ ماں نے انکار کر دیا۔ فرشتہ ہر بار قیمت بڑھاتا رہا اور بچہ ہر بار اپنی ماں سے پوچھ کر جواب دیتا رہا۔ جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو بچے نے محسوس کیا کہ میری والدہ گائے بیچنے پر راضی نہیں ہے، لہذا اس نے فرشتوں کو صاف انکار کر دیا کہ گائے کسی قیمت پر بھی نہیں بیچی جا سکتی۔ فرشتے نے کہا تم بڑے خوش بخت اور خوش نصیب ہو کہ ہر بات اپنی والدہ سے پوچھ کر کرتے ہو۔ ان قریب تمہارے پاس کچھ لوگ اس گائے کو خریدنے کے لیے آئیں گے تو تم اس گائے کی خوب بھاری قیمت لگانا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل میں ایک آدمی کے قتل کا واقعہ پیش آیا اور انہیں جس گائے کی قربانی کا حکم ملا وہ اس بچے کی گائے تھی۔ جو گائے اس بچے کے پاس تھی اسی گائے کے قربانی کا حکم مل گیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگ جب اس بچے سے گائے خریدنے کے لیے آئے تو اس بچے نے کہا میں اس گائے کی قیمت اس کے وزن کے برابر سونا ادا کرنے کے برابر ہے۔ میں اس گائے کی قیمت اس کے وزن کے برابر سونا ادا کرنے کے برابر ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اتنی بھاری قیمت ادا کر کے گائے خرید لی۔ تفسیر عزیز اور تفسیر معلم القرآن فی الدروس القرآن میں لکھا ہے کہ اس بچے کو یہ دولت والدین کے ادب اور ان کی اطاعت کی وجہ سے ملی۔ کس وجہ سے ملی؟ کہ وہ ہر بات اپنی ماں سے پوچھتا تھا اور ماں کے منع کرنے پر اس نے گائے نہیں بیچی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ گائے ایک آدمی کے کفارے کے لیے جو ہے ذریعہ بن گئی اور اس نے جو ہے گائے کے وزن کے برابر سونا مانگ لیا اور ان لوگوں نے اتنا وزن برابر جو ہے سونا دے بھی دیا۔ تفسیر طبری میں اسی طرح کا واقعہ منقول ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت ادب کا کچھ صلہ اس دنیا میں بھی دے دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ اس لیے پیارے بچوں اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ جب تک وہ زندہ ہے تمہارے سر کے اوپر ان کا سایہ ہے، تم عافیت سے ہو۔ جب میری والدہ مرحومہ کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، بہت سے لوگ تعزیت کے لیے گھر پر آئے۔ کئی بزرگ حضرات آئے
حضرت مفتی انعام صاحب آئے، حضرت مولانا منیر صاحب آئے، حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم بھی تشریف لائے، کیونکہ ہمارا ان کا تعلق ہی ایسا تھا۔ تو تعزیت کر کے جب حضرت مولانا سجاد صاحب جانے لگے، سن رہے ہو سو رہے ہو؟ تو مولانا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ مولوی صاحب، آسمان سے جو بلائیں اور جو مصیبتیں نازل ہوتی تھی وہ تمہاری ماں کے دوپٹے کے اندر سمٹ جاتی تھی، اور تمہاری ماں اس کو جو ہے، تمہاری ماں کی دوپٹہ اور تمہاری ماں کا وجود جو ہے وہ بیچ میں آ جاتا تھا، اس لیے وہ آسمان سے اترنے والی مصیبتیں اور بلائیں تم کو کچھ نہیں نقصان پہنچاتی تھی۔ ہاں اب یاد رکھنا کہ وہ سایہ اب اٹھ چکا ہے۔ وہ سایہ کیا ہے؟ ہاں اٹھ چکا ہے۔ اب تم کو اگر آسمانی مصیبتوں سے اور آفتوں سے کوئی چیز بچائے گی تو وہ دینداری ہی تم کو بچا سکتی ہے، ورنہ ماں کا آنچل جو ہے اب تمہارے سر پر نہیں رہا۔ اس لیے میرے بچوں، اپنے ماں باپ کے وجود کو غنیمت سمجھو اپنے گھر میں، کہ ایک بوڑھا ہے گھر میں، ان کی دعائیں لو، ان کی خدمت کرو۔ کیا کہا؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو مت۔ اگر وہ کسی ایسی بات کا حکم کرے جس کا تعلق کفر سے ہے تو وہ تو نہیں ماننا، لیکن اس کے علاوہ جو کہے اس کو مان لینا اور اس پر عمل کر لینا۔ اگر تم کو اف بھی کہے تو ان کو جھڑکنا مت۔ یہی آیت ہے نا، وَإِن تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف کر کے بھی مت کہنا اور ان کو جھڑکنا نہیں۔ ایک اور واقعہ سنیے والدین کی خدمت کا کیا صلہ ملا۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمی اکٹھا سفر کر رہے تھے کہ اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ تینوں نے بھاگ کر ایک قریبی پہاڑ کے غار میں پناہ لے لی۔ اسی دوران ایک چٹان اوپر سے گری جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ غار کے اندر اندھیرا ہو گیا، سانس گھٹنے لگی، حتیٰ کہ تینوں کو موت سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ تو ان تینوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہیں ہم بارگاہ الہی میں اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کریں۔ تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، نیکی کو معمولی مت سمجھو۔ یہ نیکی کس وقت اس کا اپنا رنگ دکھائے گی اور کس وقت جو ہے وہ پھل دے گی، یہ ہم نہیں جانتے۔
اور ایک نیکی دوسری نیکی کے دروازے کھولتی ہے. ایک نیکی دوسرے نیکی کے دروازے کھولتی ہے. تو دونوں پہلے دونوں کا تو ذکر اس واقعے میں نہیں ہے، حالانکہ کتابوں کے اندر موجود ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ورنہ جو بات کہنی ہے وہ رہ جائے گی. جو تیسرا مسافر تھا، اس نے اپنی جس چیز کو وہ نیکی سمجھ رہا تھا، اس نے اللہ کے سامنے پیش کیا. اس نے کہا کہ پروردگار عالم، تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے، میں سارا دن بکریاں چراتا تھا، شام کو گھر واپس آ کر ان بکریوں کا دودھ اپنے والدین کو پلاتا تھا. ایک دن گھر واپس آنے میں تاخیر ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ والدین سو چکے ہیں. اے اللہ، میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کر انتظار کرتا رہا کہ جب ان کی آنکھ کھلے تو میں پیش کر دوں. یا آج کے زمانے میں جیسے لوگوں کو تنخواہ ملتی ہے نا، بہت کم سعادت مند بچے ہوتے ہیں جو اپنی تنخواہ اپنے والدین کے ہاتھ میں جا کے دیتے ہیں. اکثریت وہ ہوتی ہے جو تنخواہ کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کو جو نوکری ملی ہے، ان کو جو جاب ملا ہے، وہ ان کے صلاحیت اور ان کے کمال پر نہیں ملا ہے، وہ ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ملا ہے. اس کے پیچھے ان کی دعائیں کام کر رہی تھی. لیکن جب تنخواہ ملتی ہے تو ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں دیتا، لا کے بیوی کے ہاتھ میں دے گا، اپنے جیب میں رکھے گا اپنے عیش اور آرام کے لیے، لیکن ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں دے گا. حالانکہ ماں باپ کو انتظار رہتا ہے کہ میرے بچہ جو ہے آج کام سے آئے گا، مہینہ پورا ہو گیا ہے، وہ آ کر آج تنخواہ لائے گا، تنخواہ دے گا تو گھر کے سارے خرچے پورے ہوں گے. لیکن ہمارے نوجوان بچے ایسا نہیں کرتے. تو اس نے دیکھا کہ والدین سو چکے ہیں، اس نے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کر انتظار کرتا رہا کہ جب ان کی آنکھ کھلے گی تو پیش کر دوں گا. اسی حال میں میری ساری رات گزر گئی. جب رب کریم اگر میرا یہ عمل آپ کی نظر میں مقبول ہے تو اس کی برکت سے چٹان کو دور فرما. چنانچہ چٹان اپنی جگہ سے سرک گئی اور غار کے منہ کا تیسرا حصہ کھل گیا. پھر دوسرے اور تیسرے نے دعا مانگی، حتیٰ کہ چٹان ہٹ گئی اور ان لوگوں کی جان میں جان آئی. نیکی جو ہے نا دوستو بزرگوں، یہ نہیں ہے کہ اس کا صلہ صرف آخرت میں ملے گا، بلکہ نیکی کا صلہ جو ہے دنیا میں بھی ملتا ہے. دنیا میں ملتا ہے. یعنی بہت سے واقعات ہیں. اور خاص طور پہ اپنے والدین کے ساتھ کیے ہوئے نیک سلوک کا اثر تو دنیا کے اندر بندہ دیکھ کے ہی رہتا ہے، اللہ دکھا دیتے ہیں. ایک اور واقعہ سنیے کہ معذور والدین کی خدمت کا صلہ.
ایک بزرگ رات دن عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ کے کسی دوست سے ملاقات کرنی چاہیے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نوجوان اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ نوجوان اللہ کا دوست ہے، تم اس سے ملاقات کر لو۔ وہ بزرگ بیدار ہوئے تو انہوں نے اس نوجوان سے ملاقات کی جستجو ہوئی، تو انہیں جو ہے اس نوجوان سے ملاقات کی، اس لیے کہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے کون ہیں؟ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ وہ نوجوان اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر راستے سے گزر رہا ہے۔ وہ بزرگ اس نوجوان سے مل کر بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ میں چند دن آپ کے گھر میں مہمان بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ نوجوان نے بھی خوشی کا اظہار کیا، اس بزرگ کو اپنے گھر لے آیا۔ رات کے وقت دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اس بزرگ نے نوجوان سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا اور پوچھا کہ تمہارا کون سا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ تمہیں پروردگار نے اپنے دوستوں میں شامل کر لیا ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان رونے لگا۔ پھر اس نے قریب کا کمرہ کھول دے کر دکھایا، اس میں دو مشق شدہ چہرے والے انسان بندھے ہوئے تھے۔ وہ بزرگ حیرت زدہ ہو گئے اور پوچھنے لگے یہ کیا ماجرا ہے؟ نوجوان نے کہا کہ یہ میرے غافل اور گنہگار والدین ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کی شان میں ایسی گستاخی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو مسخ کر دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جس طرح کبھی کبھی کوئی وقت ہوتا ہے اور آدمی آنن فانن ترقی کر لیتا ہے، اسی طرح کبھی کبھی کوئی وقت ہوتا ہے اور آدمی جو ہے کسی بہت بڑی بددعا کے اندر جو ہے اللہ کی پکڑ کے اندر پکڑا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو جو ہے لگام دینا سیکھو۔ جو ہم کہا کرتے ہیں نا کہ لیانی مت بولو، پتہ نہیں کون سا جملہ زبان سے نکل جائے اور وہ ہماری پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ سمجھ رہے ہو؟ کون سا جملہ نکل جائے۔ انہوں نے کوئی جملہ اللہ کی شان میں کہہ دیا تھا اور وہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت میں اللہ کو ناگوار گزرا اور اللہ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا۔ میں سارا دن بکریوں کا ریوڑ چراتا ہوں اور جب واپس گھر آتا ہوں تو پہلے والدین کو کھانا کھلاتا ہوں، بعد میں خود کھاتا ہوں۔ اپنے مسخ شدہ چہرے والے والدین کے ساتھ اس نوجوان کا یہ معاملہ تھا، جبکہ اس کو معلوم تھا کہ میرے یہ والدین جو ہے اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہیں اور اللہ ان سے ناراض ہوئے، اللہ غصے میں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ہاں، اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ واپس گھر آتا ہوں تو پہلے والدین کو کھانا کھلاتا ہوں، بعد میں خود کھاتا ہوں۔ گو انہوں نے اپنے جرم کی سزا دنیا ہی میں پا لی، مگر میرا فرض بنتا ہے کہ ان کی خدمت کروں،
آخر میرے تو والدین ہیں۔ سوچو کتنا بڑا ظرف ہوگا، کتنا بڑا حوصلہ ہوگا۔ آج ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کرنے والے کر گئے اور اس کا صلہ دنیا کے اندر پا گئے۔ وہ بزرگ حیران ہوئے اور انہوں نے نوجوان کو سینے سے لگا کر کہا، ہم نے ساری ساری رات عبادت کی اور سارا سارا دن روزہ رکھا، مگر اس مقام تک نہ پہنچ سکے جس مقام پر آپ کو والدین کے ادب اور ان کی خدمت کی وجہ سے پہنچنا نصیب ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں نا عبادت سے کیا ملتی ہے؟ جنت۔ عبادت سے جنت اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ آدمی چاہے بہت زیادہ نفلیں نہ پڑھے، بہت تسبیحات نہ پڑھے، لمبے لمبے وظیفے نہ پڑھے، لیکن اپنے اندر اپنے بڑوں کی خدمت کا سلیقہ پیدا کر لے۔ اس لیے کہ خدمت سے جو دعا ملتی ہے وہ دعا جو ہے انسان کو بہت جلدی ترقی دیتی ہے۔ اس لیے کہ خدمت کرنے والا جو ہے سامنے والے کے دل کو جیت لیتا ہے۔ جس کی خدمت کرتا ہے نا اس کے دل کو جیت لیتا ہے، اور اس کے وجہ سے جو ہے اس کو وہ دعائیں ملتی ہے جو عبادت کرنے والے کو نہیں ملتی۔ عبادت سے بھی جنت ملے گی لیکن وہ لمبا راستہ ہے، اور خدمت میں نفس مرتا ہے، عبادت میں نفس پھولتا ہے، خدمت میں نیاز پیدا ہوتا ہے اور عبادت میں ناز پیدا ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو اللہ ہمیں سمجھا دے کہ خدمت کر کے آدمی کے اندر نیاز پیدا ہوتا ہے، نفس مرتا ہے، اور عبادت سے ناز پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اتنا کیا، میں اتنا کرتا ہوں، اور خدمت میں نفس کے اوپر آری چلتی ہے۔ اس لیے اپنا مزاج بناؤ خدمت کرنے کا، چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو اور چاہے کوئی اور ہی کیوں نہ ہو، بہت جلدی ترقی کرو گے، بہت جلدی ترقی کرو گے۔ ایک اور واقعہ سنیے کہ دعا کرائی نہیں جاتی بلکہ لی جاتی ہے۔ آج ہمارے زبان زد کیا ہے؟ حضرت دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے۔ ہر ایک کے زبان پہ یہ ہے، تو مسلمان کے لیے دعا کرتا ہی ہے اور کرنا بھی چاہیے، حق ہے اس کا، لیکن دعا کرائی نہیں جاتی ہے، دعا لی جاتی ہے۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن مسعود ان دونوں میں سے کسی کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ٹھنڈا پانی مانگا، تو ان دونوں میں سے جس کا بھی یہ واقعہ ہو، انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول کی خدمت میں ٹھنڈا دودھ پیش کیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پسند تھا اور وہ بھی ٹھنڈا پسند تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو گیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم طول عمرک، اللہ تمہاری عمر میں برکت دے، اور اللہ تمہارے اوپر جو ہے اپنے علم کا دروازہ کھولے۔
اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر جو ہے وہ سب سے زیادہ اوتھینٹک اور سب سے زیادہ قوی تفسیر ہوا کرتی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی مشورے میں بیٹھتے تھے تو سب سے رائے لیتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے تھے کہ عبداللہ تم نے کوئی رائے نہیں دی، تم بھی تو رائے دو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جو رائے دیتے تھے حضرت عمر اسی کے اوپر فیصلہ کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ تھا جو ان کو خدمت کے نتیجے میں ملی تھی۔ اس لیے یہ رواج اور یہ لفاظی جو ہے نا کہ دعا کر دیجئے دعا کر دیجئے، اس کی جگہ پر ایسا کام کرو کہ خود سامنے والے کی دل سے دعا نکلے۔ اور بچوں کے حق میں ماں باپ ہمیشہ دعا ہی دیتے ہیں، چاہے کتنا ہی بچے ستائے، اس لیے کہ ماں باپ کے دل وہ اتنا وسیع ہوتا ہے اور اتنا کشادہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کا کبھی برا نہیں چاہتے۔ لاکھ ستائے بچہ لیکن ماں باپ جو ہے اپنے بچے کا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ حضرت سلطان بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو بھی مراتب عطا کیے وہ میری والدہ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ کتنے بڑے بزرگ تھے حضرت بایزید بسطامی؟ تو کیا کہتے ہیں کہ مجھ کو اللہ نے جو بھی مقام عطا فرمایا ہے وہ مجھے کس سے ملا؟ وہ میری والدہ کی دعاؤں کے نتیجے میں ملا۔ کسی نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ لڑکپن میں ایک مرتبہ والدہ نے پانی مانگا، میں بچہ تھا، والدہ نے پانی مانگا، اب نل تو تھا نہیں کہ سب آپ نے ٹوٹی کھول دی، نل میں سے پانی نکال دیا اور آپ نے پیش کر دیا، فریج میں سے بوٹل نکالا اور بوٹل سے پانی دے دیا۔ اس وقت تو کنواں ہوا کرتا تھا، اور کنویں پر جانا، کنویں سے رسی اور ڈول لے کر پانی کھینچنا اور اس کے بعد آ کر دینا، تو وقت تو لگتا ہی تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں پانی لے کر گیا تو والدہ سو چکی تھی، میں پیالہ ہاتھ میں لے کر ساری رات کھڑا رہا۔ سردی اتنی شدید تھی کہ جسم کپ کپا رہا تھا۔ جب والدہ کی آنکھ کھلی اور انہوں نے مجھے یوں کھڑے انتظار کرتے دیکھا تو خوش ہو کر بہت دعائیں دی۔ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ولایت کے دروازے کھول دیے۔ کہ ماں باپ کی دعا جو ہے انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہے۔ اس لیے اپنے والدین کا جو ہے اگر وہ زندہ ہے تو ان کی قدر کرو، اور اگر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس کا بھی نسخہ شریعت کے اندر بتایا گیا ہے کہ جن کے والدین اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان کو چاہیے کہ جو ہے اپنے والدین کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ جانی اور مالی صدقہ کیا کرے، تلاوت کر کے بخش دیا کریں، اور والدین کے جو دوست احباب تھے ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کریں۔ یہ نہیں کہ صاحب اب والدین چلے گئے تو اب تو ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، بلکہ والدین سے کے دوستوں کے ساتھ ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کریں۔ یہ ہے
اپنے مرحومین والدین کے لیے جو ہے ان کا حق ہے، جو مرنے کے بعد ہم پر یا جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں ان کے اوپر یہ حق ہے اپنے والدین کا۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سب صاحب کرامت بزرگ تھے۔ بہت قصے ہیں ان کے بزرگی کے۔ جب لڑکپن میں شاہ عبدالعزیز سے پڑھنے آئے تو تھوڑے دن پڑھ کر جانے لگے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز نے پوچھا کہ بھائی اتنی جلدی کیوں؟ تو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ والدہ کی اجازت اتنی ہی ہے، والدہ کے ادب ہی نے مولانا کو صاحب کشف بزرگ بنا دیا، کہ والدہ نے کہا تھا اتنا ہی پڑھنا۔ بند کر دیا اپنی کتاب صرف ماں کے کہنے پر۔ اللہ نے اس قربانی کی وجہ سے کیا صلہ دیا کہ ان کو صاحب کشف بزرگ بنا دیا۔ ایک شخص نے جوانی غفلت کے کاموں میں ضائع کی، جب بڑھاپا آیا اور اعضاء نے جواب دینا شروع کر دیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا پیشہ اختیار کیا جائے۔ ساتھیوں نے بتلایا کہ پیری مریدی ایک ایسا پیشہ ہے کہ جس میں بغیر محنت اور مشقت خوب مزے ہوتے ہیں۔ پیری مریدی میں کیا ہے؟ نہ سیل ٹیکس ہے اور نہ انکم ٹیکس ہے۔ پیری مریدی ایک ایسا پیشہ ہے کہ جس میں بغیر محنت اور مشقت خوب مزے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اب وہ پیر بن بیٹھا۔ تم لوگ نہیں بن جانا اسے پیر، ہاں؟ بولے ماں نے اچھا نسخہ بتا دیا ہے، ہم بھی جو ہے ایسی جگہ پر جنگل میں چلے جاتے ہیں، ہاں، یا بھیونڈی میں بہت سے جنگل ہے، تھانہ میں بہت سے جنگل ہے، اور ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ چنانچہ اب وہ پیر بن بیٹھا۔ اس مصنوعی پیر کے یہاں ایک سچا طالب آ پہنچا۔ کون آیا؟ ہاں، ایک سچا طالب آیا۔ تم کہاں تھے بھائی؟ تم سے پوچھ رہے کہاں تھے؟ شروع سے تھے؟ نظر نہیں آئے اس لیے۔ اس مصنوعی پیر کے یہاں ایک سچا طالب آ پہنچا۔ اس نے بہت ادب سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں آپ سے اللہ کا راستہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ سالک چونکہ غلطی سے بے وقت پہنچ گیا تھا، اس لیے وہ مصنوعی پیر اس کے بے وقت آنے پر بہت ناراض ہوا اور کہا کہ اللہ کا راستہ یوں نہیں آتا۔ یہ کہہ کر اس کو ایک پھاوڑا دیا اور کہا کہ فلاں باغ میں اس کی زمین میں کھدائی کرو، کیاریاں بناؤ اور پانی سے سینچو۔ وہ اسی وقت پھاوڑا لے کر اس باغ میں پہنچا، اس کی مرمت شروع کر دی۔ باغ والے مزاحم ہوئے تو ہمارے باغ میں کیوں دخل دیتا ہے؟ اس نے بہت منت خوشامد سے کہا کہ مجھے تمہارے باغ سے کچھ لینا دینا نہیں، مجھے میرے پیر نے اس باغ کے صاف کرنے اور مرمت کرنے کو کہا ہے۔
اول تو وہ لوگ بہت ڈرتے رہے، اس کو مارا پیٹا، مگر یہ دیکھ کر کہ نہ یہ کھانے کو مانگتا ہے اور نہ کچھ، جو کچھ روکھی سوکھی ہوتی ہے وہ کھا لیتا ہے۔ 3 مہینے اسی حال میں گزر گئے۔ کہ بھئی کتنے مہینے؟ ہم 3 دن بھی نہیں گزار سکتے، لیکن طلب انسان، جیسے میں نے کل کہا تھا نا کہ جب آدمی کا مقصد واضح ہوتا ہے تو اس کے لیے ہر قربانی دینا آسان ہوتی ہے۔ تین مہینے اسی حال میں گزر گئے۔ اسی دوران ابدال میں سے کسی کا انتقال ہوا تو اولیاء وقت کی مجلس میں اس کے بدل کا مشورہ ہوا۔ ابدال حضرات نے اپنی اپنی رائے سے لوگوں کے نام بتلائے۔ کتب وقت نے سب کے نام سن کر کہا کہ ایک نام ہمارے ذہن میں بھی ہے، اگر تم پسند کرو۔ سب نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیں۔ کتب نے فرمایا فلاں باغ کا فلاں مالی بڑا مخلص ہے، سچی طلب رکھتا ہے، بہت اخلاص سے مجاہدے میں مشغول ہے۔ سب نے اس رائے کو بہت پسند کیا، پھر سب نے اس پر توجہ ڈالی، جس کی وجہ سے اسی وقت انکشافات ہوئے اور پھاوڑا باغ والوں سے کہہ کر حوالے کر دیا کہ یہ فلاں پیر صاحب کا ہے جو فلاں گاؤں میں رہتے ہیں اور میں جا رہا ہوں۔ ہر چند ان لوگوں نے خوش آمد منت سماجت کی کہ ذرا اپنا حال تو بتا دیجئے، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا اور کہا سنا معاف کرا کر وہیں سے غائب ہو گیا۔ سچی طلب کہاں لے گئی اس کو؟ کتب کے درجے پر اس کو لے گئی۔ یہ بزرگوں کے الگ الگ درجے ہیں، میں اس کی تشریح میں نہیں جاتا، اس لیے کہ سب اکثریت جو ہے نابالغ بیٹھی ہے، سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ابدال کسے کہتے ہیں، کتب کسے کہتے ہیں، کتب الاقطاب کسے کہتے ہیں، تکوینی کتب کون ہوتا ہے۔ تکوینی کتب کا ایک واقعہ سناؤں آپ کو، تھوڑا آپ بھی ذرا ہنس لیجیے۔ دہلی میں جامع مسجد کے سامنے ایک پھل والا جو ہے پھل بیچ رہا تھا۔ ایک سرفرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ پھل چاہیے، کہنے کے لے لو۔ اب وہ پھل لیتا، کھاتا، کہتا کھٹا ہے، چھوڑ دیتا۔ اس نے کئی پھل ایسے خراب کیے، اب وہ بیچارہ کچھ نہیں بولا۔ آخر میں وہ جو ہے جو پھل لینے آیا تھا وہ تھک گیا اور وہ چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد پھر وہاں سے گزرا تو اسی جگہ پر جو ہے ایک پھل والا کھڑا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ چلو آج تھوڑا اس سے اٹکھیلیاں کر لیں، اس سے ذرا جی کو بہلا لے۔ تو اس نے پوچھا کہ بھئی پھل بیچو گے؟ بولے ہاں بیچیں گے۔ لیں گے دو؟ انہوں نے کہا کہ لے لو۔ تو اس نے پھل لیا، کاٹا اور پھینکنے لگا، تو اس نے ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا کیا میاں کیا سمجھ رکھا ہے تم نے اس کے ساتھ کھیل کیا تھا، میرے ساتھ بھی کرو گے؟ میں جو ہے میں تکوینی کتب ہوں اور وہ ارشاد کتب کا ارشاد کا کتب ہے، وہ تو بیچارہ نرم مزاج کا تھا، میں ویسا نہیں ہوں، غلط فہمی میں مت رہنا۔ وہ بھاگا وہاں سے، ایک آدھ تھپڑ اور پڑ گیا تو گیا کام سے۔
تو الگ الگ درجے ہیں بزرگوں کے. تو اس لیے میرے دوستو بزرگوں، خدمت اللہ کے وہاں بہت کچھ دلاتی ہے، بہت کچھ دلاتی ہے. حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ وہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں اور تابعین میں سے ہیں. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت اویس کرنی، یہ تابعین میں سے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور یہ اکیلے اپنی والدہ کی خدمت کرنے والے تھے. ایک موقع پر والدہ سے انہوں نے اجازت مانگی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی اجازت مل گئی، مگر والدہ نے کہا کہ بیٹا خدمت کرنے والا پیچھے کوئی دوسرا نہیں ہے، تم جلدی لوٹ آنا. مدینہ طیبہ آئے. اللہ تعالیٰ کی شان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفر پر تشریف لے گئے تھے، یہ زیادہ دیر وہاں پر ٹھہر نہیں سکے اس لیے کہ سفر پہ گئے ہوئے تھے اور یہ واپس چلے آئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس طرح ایک بندہ آیا تھا، ملاقات کرنا چاہتا تھا، زیارت کرنا چاہتا تھا، مگر چونکہ آپ نہیں تھے، ان کو واپسی کی جلدی تھی، وہ واپس چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر خوش ہوئے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک جھبا حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے فرمایا اور کہا کہ اس بندے کا نام اویس کرنی ہے، اس بندے کا نام اویس ہے، کرن قبیلے کا ہے، میرے اس جھبے کو لے جانا اور جب وہ پہنے تو اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کر دے. نبی کی زیارت پر کس چیز کو ترجیح دی؟ اپنی ماں کی خدمت کو ترجیح دی. آج ہم پاگل ہو جاتے ہیں، کوئی بزرگ آ جاتا ہے نا تو دوڑ پڑتے ہیں کہ بزرگ آ گئے، بزرگ آ گئے ملنے کے لیے. حالانکہ حضرت اویس کرنی نے بتا دیا کہ میرے لیے سب سے بڑی بزرگ میری ماں ہے. کون ہے؟ ہاں، میری ماں ہے. میری ماں کی دعا جو جتنی مجھے لگے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اب میری ملاقات تو نہیں ہوئی اور ہوگی بھی نہیں، اس لیے وہ واپس لوٹ آئے اپنی ماں کے پاس، اس لیے کہ ماں نے کہا تھا میری خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تم جلدی آ جانا. یہ ماں کی خدمت کا اجر ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدیہ بھیج رہے ہیں اپنے جیسے کا، اور ساتھ فرمائش فرماتے ہیں کہ آپ میری امت کی بخشش کی دعا فرما دیں. اتنا بڑا مقام ملا. اسی لیے حج کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم کرتے پھر رہے تھے کہ اویس کون ہے، اویس کون ہے. جب ان کو اویس مل گئے تو حضرت عمر خلیفۃ المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، وہ ہاتھ جوڑ کر درخواست کرنے لگے کہ اویس میرے لیے مغفرت کی دعا کر دینا. اتنا بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا ماں کی تابعداری کی وجہ سے. اب تو آپ نے بہت سے واقعات سن لیے ہیں ماں کی تابعداری کے. اب ایک واقعہ سنیے کہ ماں کے نافرمانی کا کیا انجام ہے.
چنانچہ ایک صحابی ہے علقمہ، کسی بات پر ماں ان سے ناراض ہو گئی، ان کی وفات کا وقت آ گیا، حضرت علقمہ کی وفات کا وقت آ گیا، مگر ان کی روح نہیں نکل رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات پہنچائی گئی۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عمار، حضرت صہیب کو لے کر اور حضرت بلال کو لے کر وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے یہ صورتحال دیکھی تو والدہ سے کہا کہ آپ بچے کو معاف کر دیجیے۔ اس کا دل بہت دکھی تھا، ماں کا دل بہت دکھی تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے اسے معاف نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ۔ تو پوچھا حضرت علقمہ کے والدہ نے کہ لکڑیاں کیا ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لکڑیوں کو آگ لگاؤں گا اور علقمہ کو اس آگ کے اندر ڈال دوں گا۔ جب ماں نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرما دیا اور لکڑیاں لانے کا، وہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی ایسے ہی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ ایسا ہی کر دیں گے، تو لگی منت سماجت کرنے کہ میرے بیٹے کو آگ میں نہ ڈالیں۔ فرمایا اگر تو اسے معاف نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ بھی تو اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ میں تیری آنکھوں کے سامنے ڈالتا ہوں، تجھے پتہ چلے گا کہ ماں کا دل، تجھے پتہ چلے گا۔ ماں کا دل پسیج گیا، کہنے لگی میں نے اپنی ناراضگی معاف کر دی۔ آپ اللہ کے لیے میرے بیٹے کو آگ میں نہ ڈالے۔ ادھر ماں نے معاف کیا اور ادھر ان کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ آپ کتنی بھی ماں کے حق تلفی کر لو، لیکن ماں ماں ہوتی ہے، اس کو جو اپنے بچے سے پیار ہوتی ہے نا، وہ اس کو جب تک کوئی عورت ماں نہیں بنتی ہے جب تک وہ سمجھ نہیں سکتی، اور جب تک کوئی لڑکا باپ نہیں بنتا جب تک جو ہے وہ اپنے بیٹوں کی محبتوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے میرے پیارے بچوں، اگر ابھی آنے سے پہلے آپ نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے اور ان کو تکلیف پہنچائی ہے اور وہ حساب آپ نے بھی صاف نہیں کیا ہے، تو آج ہی فون پر ان سے معافی مانگ لو۔ کیا کر لو؟ اپنے نفس کو آڑے میں مت لاؤ کہ میں کیسے مانگوں، میں کیسے ان سے جو ہے ان کے سامنے جھکوں۔ اپنے نفس کو مت لاؤ، بلکہ فون کر کے ان سے معافی مانگ لو کہ میری ماں، میں نے تیرا بہت دل دکھایا ہے، میں آج احساس کر بیٹھا ہوں کہ مجھ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ آپ یقین جانیے، آپ اتنی سی بات کہیں گے ماں کا دل خوش ہو جائے گا، اور جو ماں اب تک جو دعا نہیں دے رہی تھی وہ آپ کو دعا کے بارش کی طرح آپ کے اوپر دعا برسائے گی، اور اسی سے آپ کو جو ہے ولایت ملے گی، اسی سے ولایت ملے گی۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر وہاں ترتیب بنتی ہے ملاقاتوں کی، ہر بلڈنگ میں کچھ احباب طے ہوتے ہیں مشورے سے کہ وہ جاتے ہیں حج کی تعلیم وغیرہ دیتے ہیں۔ ایک بلڈنگ میں ہمارا بھی جانا ہوا جہاں پر سب خان صاحب لوگ تھے۔ بھائی خان صاحب ناراض نہ ہوئیے گا،
سب خان لوگ تھے. اب آپ کو کیا معلوم خان کیسا ہوتا ہے؟ ہماری بات ہوئی، بات مکمل کی، اور ہم نے ان سے کہا کہ بھئی حج مقبول چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہاں ضرور چاہتے ہیں کہ ہمارا حج قبول ہو. تو میں نے کہا ایک کام کرو گے؟ کہنے لگے ہاں کریں گے. اس وقت جو ہے یہ سب سم وم نہیں تھا، موبائل نہیں تھا. وہاں پر جو ہے ٹیلی فون کے بوتھ تھے، سکے ڈالنے پڑتے تھے اور لائن ملائی جاتی تھی، اور باہر جو ہے بل جمع کرنا پڑتا تھا، کتنی دیر بھی آپ نے بات کی اس کا. میں نے کہا کہ ایک کام کرو، آپ لوگ جہاں ٹھہرے ہیں وہیں پر سامنے جو ہے ٹیلی فون بوتھ ہے. تو جس نے تم میں سے اپنی ماں کی یا اپنی بیوی کا دل دکھا کر یہاں آیا ہے اور معافی مانگ کر نہیں آیا ہے، وہ چند سکے چند ریال خرچ کر کے اپنی ماں سے اور اپنی بیوی سے جو ہے معافی مانگ لے. اب یہ سننا تھا کہ ایک خان جو ہے کھڑا ہو گیا، ہاں کہنے لگا مولوی صاحب تجھ کو پھینک دوں گا اٹھا کے، ہاں پھینک دوں گا تجھ کو. بیوی سے معافی مانگو؟ میں نے بیوی سے معافی نہیں مانگتا. ماں سے معافی مانگو؟ میں ماں سے معافی نہیں مانگتا. تو میں نے خان صاحب کیوں گرم ہوتے ہو، مت مانگو. تو جب تم عرفات کے میدان میں ہاتھ اٹھاؤ گے اور وہاں تم یہ کہو گے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، تو اللہ بھی فرشتوں کے ذریعے کہیں گے کہ اس کی معافی مت کرنا، اس لیے کہ یہ اپنی ماں اور اپنی بیوی کا دل دکھا کر آیا ہے، ماں باپ کا دل دکھا کر آیا ہے. اس لیے جو ہے تو بھی اے فرشتوں تم بھی اس کی دعا، اس کی جو ہے اس کو معاف مت کرنا، اس کی دعا پر لبیک آمین مت کہنا. یہ سننا تھا کہ وہ کہنے لگا جی نہیں مولوی صاحب، میں عرفات میں جانے سے پہلے معافی مانگ لوں گا. واقعی وہ سچا تھا، اڑیل کھوپڑی تو تھا لیکن سچا تھا. اس نے جا کر ہماری موجودگی میں جا کر اس نے جو ہے ٹیلی فون بوتھ سے فون کیا، معافی مانگی. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بات کرتے کرتے رو رہا ہے، بات کرتے کرتے رو رہا ہے. جب وہ بات کر کے واپس آیا تو میں نے پوچھا خان صاحب رو کیوں رہے تھے؟ کہنے لگے مولوی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جب میں نے اپنی ماں سے ایک جملہ صرف میں نے یہ کہا کہ امی جان میں نے آپ کو بہت دل دکھایا ہے اور میں نے آپ کو بہت ستایا ہے، آپ مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دیجئے، تو میری ماں نے جو ہے وہ بھی رونے بیٹھ گئی، اور اس کے روتے ہوئے دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا. اور اس نے مجھے کہا کہ میرے بیٹے، میرے چاند کے ٹکڑے، میرے دل کے پارے، میں جو ہے تجھ کو معاف کرتی ہوں، جا تو اللہ تجھ کو جو ہے مقبول حج عطا فرمائے. تو میرے دوست بزرگوں، اپنے ماں باپ کو ہلکا مت لو. وہ ہمارے لیے بہت بڑے خیر کے دروازے ہیں، بہت بڑے خیر کے دروازے. ایسا نہ ہو کہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اور حکم عدولی کی وجہ سے وہ خیر کا دروازہ ہم پر بند ہو جائے، پھر ہم سر پٹک کے رہ جائے لیکن وہ دروازہ نہیں کھلے گا. ہاں وہ دروازہ نہیں کھلے گا، اس لیے کہ وہ دروازے کھلنے کی چابی اب معافی مانگنا ہے. دروازے کھلنے کی چابی کیا ہے؟ ہاں معافی مانگنا ہے. اس لیے جن بچوں نے، سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک اپنے ماں کو تکلیف پہنچائی ہے، وہ جو ہے کسی وقت بھی فون کر کے اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیں. میں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں
آپ کا یہاں پر آنا جو ہے یہ آپ کو پھل دے دے گا، اور پتہ نہیں آپ اپنی جھولی کے اندر کیا نعمتیں لے کر جاؤ گے۔ اس لیے کہ ولایت بھی ماں کی دعا سے ملتی ہے، کتب کا درجہ بھی ماں کی دعا سے ملتا ہے، خیر جتنا بھی ہے وہ سب ماں کی دعاؤں سے ملتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو اللہ کا ولی بننا؟ کہ بھئی کون جوان ہے جو چاہتا ہے اور کون ہے جو نہیں چاہتا؟ کون ہے جو نہیں چاہتا؟ کوئی ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہا ہے۔ اچھا کون ہے جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں؟ ماشاءاللہ سبھی چاہتے ہیں۔ تو اگر چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے تھوڑا مجاہدہ کرو، اپنے نفس کو جو ہے بیچ میں مت لاؤ، اس لیے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے کبھی بھی بھلائی کی بات نہیں کرتا، برائی کا مشورہ دیتا، امارۃ بالسوء ہے وہ کبھی آپ کو جو ہے نیک کام کی طرف نہیں راغب کرے گا، بلکہ ہمیشہ آپ کا نفس آپ کو جو ہے برے کام کے اندر اکسائے گا۔ اس لیے اپنے نفس سے کہو کہ میں تیری نہیں مانتا، میں تیری نہیں مانتا، میں وہ کروں گا جس کا شریعت نے مجھ کو حکم دیا ہے۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا آنا یہاں پر سوارت ہو جائے گا، اور آپ جب جاؤ گے یہاں سے تو آپ کی ماں اور آپ کے باپ جو ہے وہ آپ کو گلے سے لگا کر آپ کا استقبال کریں گے، اور اس وقت جو آپ کے معافی مانگنے کی وجہ سے جو دل کی دعائیں اندر دب کر رہ گئی ہے وہ آپ کو اپنے سینے سے لگا کر اور آپ کی پیشانی کو چوم کر وہ دعائیں جو ہے دریا کے مانند بہہ پڑے گی۔ اس لیے مانگو گے سب معافی؟ کب مانگو گے؟ 10ویں دن؟ کہ بولے آج تو بہت جلدی ہے مولوی صاحب، اب اتنی جلدی کیا معافی مانگنا، ابھی تو تھوڑا رک جائیے۔ اب یہاں سے جانے لگیں گے 10ویں دن جو ہے اس دن معافی مانگیں گے، کیوں بھائی 10ویں دن معافی مانگو گے؟ آج ہی مانگو گے نا؟ اور کون کون مانگ کر مجھے بتائے گا؟ کون کون مانگ کر مجھے بتائے گا کہ ہاں میں نے مانگ لیا، معافی مانگ لیا؟ اس لیے جو ہے تم نے ہاتھ نہیں اٹھایا، نہیں اٹھایا تم نے ہاتھ، تم اپنی دنیا میں ہو، تم یہاں نہیں ہو، جسم تمہارا یہاں ہے اور تم ہو کھوئے ہوئے ہو۔ مولوی صاحب نگاہ رکھتے ہیں، یوں ہی نہیں بٹھاتے ہیں۔ اس لیے آج دن بھر میں کسی وقت بھی معافی مانگ لو، اور ہم کو آ کر اطلاع کرو کہ ہم نے معافی مانگی اور والدہ نے معاف کر دیا، والدین نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔